الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کے جمعہ کا عنوان ہے درس سیرت، قسط نمبر 3، پارٹ نمبر 3، حصہ نمبر 3۔ مہینے کی پہلی جمعہ ہے اور سیرت کا تیسرا بھاگ ہے۔ اس بچے کو پیچھے بٹھا دیں۔ تو سیرت کے عنوان سے یہ سلسلہ ہم نے چلایا ہے۔ یہ بیان نہیں ہے، یہ درس ہے۔ درس کہتے ہیں کسی چیز سے سبق حاصل کرنا اور اس سبق کو یاد رکھنا۔ تو سیرت کے عنوان سے درس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو یاد رکھیں۔ ایسا نہیں کہ سنا کیا بات ہوئی پتہ ہی نہ ہو، اس کا مقصد یہ نہیں۔ اس سلسلے میں بات پہنچی تھی، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت جو دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجیے۔ تو اس رسول سے مراد حضور کی ذات گرامی اور ذات بابرکت ہے۔ اور آپ کے سامنے میں نے اس سلسلے میں یہ بات رکھی تھی کہ حضور کا تذکرہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب کے بارے میں بھی کچھ معلومات لیں۔ حضور کا نسب ایک تو اسٹیپ ہے عدنان تک، دوسرا اسٹیپ حضرت ابراہیم تک، اور تیسرا اسٹیپ حضرت آدم علیہ السلام تک۔
اس میں سے عدنان تک کا جو نسب نامہ ہے وہ تو متفق ہے سارے علماء کرام اور سیرت نگار، وہاں تک تو نسب ملتا ہے، آگے کا بھی نسب ملتا ہے، لیکن آگے کے جو نسب ہے حضور کے سلسلے میں اس نسب کے بارے میں کوئی پکی روایت موجود نہیں ہے۔ عدنان تک جو آپ کا نسب نامہ ہے وہ اس طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی پڑھ کر سنایا تھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ حضور کا نسب نامہ ہے جو عدنان تک ہے۔ تو اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کے اجداد اور آپ کے دادا جو ہے، دادا کے ابا، پھر ان کے ابا، یہ پورا ان کے بارے میں کچھ معلومات ہم کو بھی ہونی چاہیے۔ تو کلاب تک بات آئی تھی، کلاب کے بیٹے ہیں قصی۔ قصی یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے، ان کا اصل نام زید تھا، اور ان کے دو لقب تھے، ایک قصی اور ایک مجمع۔ قصی سے مشہور ہوئے۔ قصی کا میننگ یہ نکلتا ہے وطن سے دور رہنے والا کوئی آدمی، اور وجہ یہ بنی تھی کہ قصی جب چھوٹے تھے ماں کی گود میں، اس وقت ان کے ابا کا انتقال ہو گیا اور وہ یتیم ہو گئے، ان کی والدہ بیوہ ہو گئی۔ تو قصی کی والدہ نے دوسرا نکاح کیا اپنے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد۔ ملک شام کے اندر ایک قبیلہ بستا تھا بنو عزرہ، اس قبیلے کے ایک آدمی سے، ربیعہ بن حرام سے، قصی کی والدہ کا دوسرا نکاح ہوتا ہے۔ تو قصی مکہ چھوڑ کر امی کے ساتھ میں وہ بھی ملک شام چلے گئے اپنے وطن سے دور، اور وہاں جہاں ماں کا نکاح ہوا تھا بنو عزرہ میں، وہاں ان کی زندگی کے ایام گزرتے تھے، اور قصی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میری والدہ کا نکاح جو دوسرا ہوا ہے ربیعہ بن حرام، یہ میرا حقیقی باپ نہیں ہے، میرے اصل ابا کا تو انتقال ہو چکا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ اب ہوا ایسا کہ ربیعہ بن حرام کے خاندان کے کسی آدمی سے قصی کی کچھ لڑائی ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا۔ تو ربیعہ بن حرام کے خاندان کا جو آدمی تھا اس نے قصی کو طعنہ دیا کہ بھئی تو ہمارے قبیلے کا آدمی تھوڑی ہے، یہاں آ کر زندگی گزارتا ہے، تو چلا جانا تیرے قبیلے میں، اس طریقے سے طعنہ دیا۔ تو قصی کو پتہ چلا کہ اچھا تو میرا باپ ربیعہ نہیں ہے، تو کوئی اور ہے۔ تو فوراً والدہ سے تحقیق کی اور ان کے امی سے پوچھا کہ میرا اصل باپ کون؟ تو ان کے والدہ نے بتایا کہ تم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو وہ تو خاندان انتہائی اعلیٰ نسب والا ہے، اور عجیب و غریب فضائل ہے اس خاندان کے، اور عجیب صفات کا وہ خاندان تو مالک ہے، تو چھوٹے خاندان کا آدمی نہیں ہے، تو جس باپ کا بیٹا ہے وہ باپ بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تو والدہ نے پوری حقیقت بتا دی۔ تو قصی نے کہا کہ اب میں مکہ چلا جاؤں گا، یہ وطن سے دور رہے، اس لیے لوگوں نے ان کو قصی کہنا شروع کر دیا، وطن سے دور رہنے والا۔ اس طریقے سے پھر بعد میں جا کر جب ان کو پتہ چلا ہے تو پھر ملک شام کو چھوڑ کر مکہ واپس آئے ہیں، اور بڑے کارنامے انجام دیے ہیں انہوں نے۔ ان کے کارناموں کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس وقت تک مکہ کے اندر کوئی باقاعدہ کوئی حکمرانی کا نظام نہیں تھا۔ سب سے پہلے مکہ والوں کے اوپر منظم طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ اگر کسی نے حکومت قائم کی ہے اور ان کو سکھایا ہے کہ کس طریقے سے حکومت اور اس کے نظام کو چلایا جاتا ہے، وہ پہلے شخص قصی ہے۔ انہوں نے حکمرانی کی حیثیت سے مکہ والوں کو اور اس کے وہاں کے قبائل کو چلایا۔
اور مکہ والے ان کی بڑی قدر کرتے تھے، اس لیے وہ کوئی بھی بات کہتے تھے فوراً قبول کرتے تھے۔ اس طریقے سے منظم ایک حکومت کا نظام قصی کے ذریعے سے گویا کہ قائم ہوا ہے مکہ کے اندر۔ اس حکومتی نظام کے قائم کرنے کے بعد بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس میں سے ایک کام یہ بھی کیا کہ اس وقت مکہ کے اندر قریش کے جو لوگ تھے، یعنی قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، وہ مکہ اور حرم کے اندر نہیں بستے تھے، بلکہ حرم کے باہر کوئی پہاڑی پر رہتا تھا، کوئی کسی گھاٹی میں رہتا تھا، کوئی کسی وادی میں رہتا تھا، کوئی کسی جنگل میں زندگی گزارتا تھا۔ اس طریقے سے قریش کے لوگ بکھر گئے تھے۔ انہوں نے حکومتی نظام کو قائم کیا اور قریش خاندان کے لوگ جو بکھر گئے تھے ان سب کو جمع کر کے حرم کے اطراف کے اندر لا کر کھڑا کیا اور وہاں پر بسایا۔ اس لیے ان کا دوسرا نام، دوسرا لقب مجمع ہے، یعنی خاندان کے افراد کو جمع کرنے والا، یہ ان کا دوسرا لقب ہے۔ اور ایک نظام چلایا پھر حکومتی نظام، اور ایک پارلیمنٹ قائم کیا جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ جو دار الندوہ تھا ان کا، یہ ان کا پارلیمنٹ تھا۔ بڑے بڑے اہم امور کے اوپر مشورے ہوتے تھے، نکاح کے متعلق مشورے وہاں ہوتے تھے، عرب کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے تھے۔ پھر جنگ کے متعلق کوئی بات کرنی ہو اور اس کے بارے میں کوئی پلاننگ بنانی ہو تو پھر وہی مشورے ہوتے تھے۔ تجارتی قافلے جو یعنی کہ روانہ ہوتے تھے تو یہیں سے روانہ ہوتے تھے اور واپس آتے تھے تو پہلے اسی جگہ پر اترتے تھے۔ تو ایک نظام چلایا تھا، اس لیے قصی کو قصی کہا جانے لگا، وطن سے دور رہنے والا۔ اور اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ صلاحیت گویا کہ اللہ نے رکھی تھی۔ قصی جو بیٹے ہیں، یعنی کہ ان کے بیٹے جو ہیں قصی کے بیٹے، وہ عبد مناف ہیں۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا، ان کو عبد مناف کہا جاتا ہے۔ جس کو مناف ہمارے اندر نام ہوتا ہے مناف، بس وہی عبد مناف۔ اور ان کا نام اس طریقے سے پڑا، یعنی قصی کے بیٹے عبد مناف، جن کا اوریجنل اور اصل نام مغیرہ ہے، ان کو عبد مناف سے مشہور کیا گیا اور اس نام سے مشہور بھی ہو گئے۔ وہ اس لیے مشہور ہوئے کہ عرب کے اندر بہت سارے بت ہوتے تھے اور ہر بت کا نام الگ تھا، تو ایک بت کا نام مناف تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے قصی نے اپنے بیٹے کا نام عبد مناف رکھا، یعنی گویا کہ مناف کا بندہ۔ اور اسی نام سے ان کے بیٹے یعنی مغیرہ عبد مناف کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عجیب و غریب حسن و جمال سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، عبد مناف کو، قصی کے بیٹے کو۔ ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کو قمر البطحاء کہتے تھے، یعنی وادی مکہ کا چاند کہتے تھے۔ ایسے یعنی کہ خوبصورتی اور ایسا چمکتا چہرہ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ عبد مناف کے جو بیٹے ہیں وہ ہاشم ہیں۔ ہاشم کا اصل نام عمرو ہے۔ ہاشم نام سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نام کے ذریعے سے ان کی سخاوت گویا کہ پتہ چلتی ہے۔ بڑے سخی تھے ہاشم۔ حشم کہتے ہیں کسی چیز کو چورا کر دینا، توڑ دینا، ٹکڑے کر دینا۔ ہوا ایسا کہ ہاشم جو تھے، ان کا اصل نام عمرو تھا، ان کے زمانے میں ایک مرتبہ مکہ کے اندر قحط پڑا اور ایسا خطرناک قحط ہوا کہ لوگوں کے کھانے پینے کے مسائل کھڑے ہو گئے اور بڑی دقتیں پیش آنے لگی۔ تو اس وقت ہاشم نے گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کا چورا کر کے ملایا اور ایک لذیذ پلیٹ تیار کی، جس کو عربوں کے اندر بڑے مزے کے ساتھ میں کھایا جاتا تھا، اور اس پلیٹ کا نام سرید ہے، جو حدیث کے اندر آتا ہے۔ گوشت کے شوربے میں روٹی کو چور دینا اور اس کو کھانا، اور ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں اس طریقے سے لوگ کھاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی لوگ اس طریقے سے کھاتے ہیں، گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کو چور کر، اور بڑے مزیدار
کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ وہاں سے آیا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کے قحط کو اور ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ کر بڑے پیمانے پر لوگوں کو پھر اس وقت تک کھلانا شروع کر دیا، تاکہ لوگ کم سے کم بھوک سے تو نکلے۔ اور جب بھی کوئی مہمان ان کے وہاں جاتا تو غریب ہو امیر ہو، ان کے دسترخوان کو ہمیشہ وسیع پایا ہے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا، حتیٰ کہ سیرت نگار علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ کوئی غریب مسافر آ جاتا، اس کے پاس سواری نہ ہوتی تو اس کو اونٹ دے دیتے تھے کہ لے جائے۔ اور اس زمانے میں اونٹ کی قیمت اتنی ہوتی تھی جیسے ہمارے نزدیک بڑی بڑی گاڑیاں بڑی قیمتی ہوا کرتی، ان غریبوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ سخاوت کا عالم تھا، اس لیے ان کو ہاشم کہتے ہیں، یعنی روٹی کے ٹکڑوں کو چور کر دعوت کھلانے والے۔ اور عجیب خصوصیت سے نوازا تھا، ان کے پیشانی کے اوپر نبوت کا نور چمکتا تھا، جس کو عرب کے لوگ اور بنی اسرائیل کے علماء دیکھ کر پہچان جاتے تھے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یعنی حضور کے والد کا نام عبداللہ، اور پھر عبداللہ کے بعد عبد المطلب، پھر عبد المطلب، پھر یعنی ہاشم۔ یہ گویا کہ نشانیوں کا ظہور ہو رہا تھا دھیرے دھیرے حضور کے آنے سے پہلے پہلے۔ تو ان کے پیشانی کے اوپر نور نبوت اس طریقے سے چمکا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء ان کے ہاتھ کو جب ملاقات کرتے تو چوم لیا کرتے تھے اور ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے۔ اس طریقے سے عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ہاشم کے سامنے لوگ پیش آیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس نور نبوت جو ان کی پیشانی پر چمکتا تھا، اس نبوت کے نور کو بنی اسرائیل اپنے خاندان میں منتقل کرنا چاہتے تھے۔ کئی مرتبہ حسین حسین عورتوں کا اپنی جوان بیٹیوں کے لیے نکاح کا پیغام ہاشم کو بھیجا ہے، تاکہ یہ نبوت کا نور ہمارے یعنی یہود خاندان اور اہل کتاب خاندان کے اندر آ جائے۔ لیکن کسی کے رشتے کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ روم کا بادشاہ ہرقل نے ایک مرتبہ ہاشم کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں اور آپ کی سخاوت کے چرچے بڑے دور تک آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، میں ایک بادشاہ ہوں روم کا، اپنی میری بیٹی ہے جو انتہائی حسین اور جمیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے نکاح میں میری بیٹی کو دوں، آپ میرے یہاں تشریف لے آئے۔ تو بادشاہ کے پیغام کو بھی ہاشم نے ٹھکرا دیا تھا اور منع کر دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے یعنی ہرقل نے خط میں تو لکھا ہے کہ آپ کی سخاوت کے چرچے سن کر میں اپنی بیٹی کو تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، حقیقت یہ تھی کہ سخاوت کو دیکھ کر بادشاہ تیار نہیں ہوا تھا بیٹی کو دینے کے لیے، نور نبوت کو دیکھ کر اس نے سوچا تھا کہ یہ میرے خاندان کے اندر یہ نور آ جائے۔ لیکن انکار کر دیا۔ اتفاق ایسا، یہی ہاشم ہے جنہوں نے مکہ والوں کے لیے سال کے 2 تجارتی سفروں کا انتظام فرمایا۔ قریش کے جو قبیلے تجارت کی غرض سے سفر کرتے تھے، ٹھنڈی کے موسم کے اندر ملک یمن جاتے تھے اور گرمیوں کے موسم کے اندر شام اور غزہ کی طرف جاتے تھے۔ یہ بڑے ان کے 2 سفر تھے۔ ان دونوں سفروں کا پورا نظام جو بنایا ہے وہ ہاشم نے بنایا تھا۔ یمن کے بادشاہ سے اور اس طرف شام کے بادشاہ سے، جس کی حکومت تھی اس زمانے میں، دونوں بادشاہوں سے بات چیت کر کے، کیونکہ ان کا مقام تھا شاہی، یعنی کہ وہاں پر بادشاہوں کے ان کے قلعوں میں اور ان کے دربار کے اندر ہاشم کو ایک عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب کوئی بات کرتے تھے ان کی بات کو رکھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے قبیلے کے دونوں سفر کی آسانی کے لیے دونوں یعنی بادشاہوں سے بات کی اور اپنے قبیلے کے لیے تحفظ کا انتظام فرمایا تھا۔
تو گرمیوں کے موسم میں ان کا سفر ہوتا تھا شام اور غزہ کی طرف، اور ٹھنڈیوں کے موسم کے اندر قریش کے قبیلے کا سفر ہوتا تھا ملک یمن کی طرف، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ قریش میں فرمایا ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس صورت میں جن دو سفروں کا تذکرہ کیا ہے قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے سردی اور گرمیوں کے موسم میں فلیعبدوا، لازم ہے قریش پر کہ اس گھر کے رب کی یعنی اللہ کی عبادت کرے، بطور احسان کہ اللہ نے ان کو ان دو سفروں کی یاد دہانی کروائی ہے کہ اللہ نے تمہارے روزی روٹی کے مسائل کے حل کے لیے یہ راستہ نکالا کہ دونوں جگہ کے اوپر تم سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے، تمہارے پورے سال کے روزی کا انتظام ہو جاتا تھا۔ ان کا نکاح ہوا، ایک مرتبہ خود سفر میں جا رہے تھے، مدینہ سے گزر ہونا تھا، تو مدینہ میں جا کر ہاشم رکے، قافلہ رکا ان کا، چاہے اکیلے تھے یا قافلے کے ساتھ میں تھے۔ تو مارکیٹ میں جب گھوم رہے تھے تو ان کی نظر ایک عورت پر پڑی جو انتہائی حسین و جمیل عورت تھی، اور اس عورت کے چہرے سے اس کی شرافت، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی ٹپک رہی تھی، انتہائی پاکیزہ خاتون نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے تحقیق کروائی کہ ایسی با اخلاق، با کردار، با حیا، با عفت، شریف عورت اور حسین اور جمیل عورت یہ کس کی بیٹی ہے؟ تحقیق کروائی۔ تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا قبیلہ خزرج کے سردار کی بیٹی ہے، نام تھا غالباً عمرہ یا زید، ایسا کچھ نام تھا۔ قبیلہ خزرج کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، مدینہ کے 2 مشہور قبیلے گزرے ہیں بڑے بڑے، تو قبیلہ خزرج کے سردار کی بیٹی ہے، اس کا نام سلمہ ہے۔ تو ہاشم نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو میں اپنے نکاح میں لوں، لیکن اس خاندان والوں کا اس عورت کے متعلق یہ اصول تھا کہ بھئی کوئی بھی نکاح کا پیغام بیچتا اس سے شرط لگاتے کہ ہماری بیٹی جب تک چاہے گی تب تک رہے گی، اور اگر اس کی مرضی ہو گئی تو اپنے ابا کے گھر پر آئے گی، اس شرط پر یعنی آپ کو طلاق دینی ہوگی، پھر اس کو الگ کرنا پڑے گا۔ جب ہاشم نے خزرج کے سردار سے یعنی اس بیٹی کے باپ سے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو باپ نے دیکھا کہ تو بڑے قبیلے کے آدمی ہیں اور اونچے خاندان کے آدمی ہیں، لہذا انہوں نے ہاشم کی شرافت، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ تو اسی سفر میں ان کا نکاح ہوا، چند دن رک گئے اور وہاں پر ولیمہ بھی ہوا، دعوت بھی ہوئی۔ اب ہاشم کو چونکہ آگے جانا تھا تو انہوں نے سوچا چند دن رک کر کہ بھائی ریٹرن جب سفر سے واپس آؤں گا تو میں اپنی بیوی کو یہیں سے یعنی ان کے ابا کے گھر پر سے اپنے مکہ لے جاؤں گا۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ الگ تھا۔ ہاشم تو نکل گئے سفر میں چند دن رک کر، یہ چند دن رکے، عورت کے ساتھ میں وقت گزارا، اللہ نے اس کی برکت سے حمل امید لگائی۔ ہاشم تو چلے گئے اب سفر میں، جب ملک شام پہنچے ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت کے اندر پھر افاقہ نہیں ہوا۔ 25 سال کی بھرپور جوانی کی عمر میں ان کا وہی سفر کے اندر انتقال ہو گیا۔ لیکن یہاں پر اللہ نے امید لگا دی، چند دن رکے تھے اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو نکاح ہوا تھا اور یہ سلمہ جن کو امید لگی تھی، ان کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کو شیبۃ حمد کہا جاتا ہے، شیبہ کہا جاتا ہے، اور شیبہ کا معنی ہوتا ہے حسین اور جمیل۔ سر کے اوپر کچھ سفیدی تھی، ان کا حسن بڑا عجیب و غریب تھا، اس لیے ان کو
اسی سے مشہور کر دیا یہ نام رکھ دیا گیا، یعنی ان کی والدہ نے نام رکھا شیبۃ الحمد، ان کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے۔ اور والدہ اپنے ابا کے وہاں یعنی کہ میکے میں ٹھہر گئی، یہ شیبۃ الحمد نام رکھا، یہی عبد المطلب ہے، ان کا اصل نام شیبۃ الحمد تھا، لیکن مشہور اپنے نام سے نہیں ہوئے، مشہور جو ہوئے وہ عبد المطلب سے مشہور ہوئے۔ وجہ یہ بنی نام کے علاوہ لقب سے مشہور ہونے کی کہ عبد المطلب چونکہ اب ہاشم ان کا تو انتقال ہو گیا، یعنی ابا کا تو انتقال ہو گیا، لہذا والدہ نے ان کے ننیحال میں رہنا ہی شروع کر دیا، اب تو شوہر نہیں ہے، وہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے عبد المطلب کے چچا یعنی ہاشم کے بھائی مکہ میں آ کر کسی نے عبد المطلب کے بارے میں بتایا کہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہاشم کا بیٹا جن کا نام شیبہ ہے، آپ اگر اس کو اپنے یہاں لے آؤ تو اچھا ہے، اس کی خوبیاں بیان کی، یہ ایسا خوبصورت ہے، ایسا ہے۔ لہذا ہاشم کے جو بھائی تھے اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ پہنچ گئے، ان کی والدہ سے جا کر کہا کہ بھائی اس کا مقام یہاں نہیں ہے، میں اس کو لے جاؤں گا مکہ، اور ایک کوئی یعنی کہ اس کا تعلق جس خاندان سے ہے اس کو اس اعتبار سے اس کو رکھنا ہے۔ والدہ نے منع کیا تو چچا نے اصرار کیا تو والدہ مان گئی، لہذا عبد المطلب کو ان کے ساتھ میں بھیجا۔ جب یہ ہاشم کے بھائی اپنے بھتیجے کو یعنی عبد المطلب کو جب لے کر آ رہے تھے اور ان کو اپنی سواری پر بٹھایا تھا، جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو وہ تو بچے تھے، ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے، بچپنے کی وجہ سے میل لگا ہوا تھا اور عجیب و غریب حال تھا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ مطلب کا غلام ہے۔ مطلب ان کے چچا کا نام تھا، یہ ہاشم کے دوسرے بھائی، کہ مطلب کا غلام ہے، بطور آر کی وجہ سے یہ کہہ دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مطلب یعنی چچا اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا اور سردار خاندان سے تعلق رکھنے والا، اس کا بھتیجا اس پوزیشن میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے خاندان کا کوئی آدمی ہو اور اس خاندان کا کوئی چھوٹا سا بچہ اس پوزیشن میں ہو تو کوئی بھی کہے گا۔ تو اس آر سے بچنے کے لیے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے مطلب، تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ عبد المطلب کا مفہوم یہی ہوتا ہے۔ لہذا یہ مطلب لے گئے اپنے بھتیجے کو گھر پر، اچھی طریقے سے صاف صفائی کی بدن کی اور بہترین قسم کا جوڑا پہنایا، اور اس کے بعد پھر شام کو جب بڑے بڑے سرداروں کی مجلس لگی اس میں لے کر آئے، اور پھر اس وقت کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ تب تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا ہذا عبد المطلب، یہ عبد المطلب کا غلام ہے، تو اس نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ یہ عبد المطلب جو تھے ان کو بھی اللہ نے الگ الگ صفات سے، اور ان کی زندگی کے اندر بھی انہوں نے بڑے کارنامے اور کام انجام دیے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ عبد المطلب بڑے ہوئے، سرداری ان کے ہاتھ میں آئی۔ مکہ کے اندر سب سے پہلا جو قبیلہ آیا تھا، میں نے بتایا تھا پہلی ہی قسط کے اندر، جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں، باقی کوئی نہیں ہے، اللہ نے زمزم کا انتظام کیا ہے، اس وقت ماں اور بیٹا ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایک قبیلہ ملک یمن سے آ رہا تھا، اس قبیلے نے سب سے پہلے پڑاؤ ڈالا تھا، اس قبیلے کو قبیلہ بنو جرہم کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلا قبیلہ۔ تو قبیلہ بنو جرہم کے لوگ جو تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس خاندان کے ساتھ میں رہے، ان کا نکاح بھی اسی قبیلے میں ہوا ہے، پورا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے زمزم کے کنویں کے اوپر قبضہ کر لیا، وہاں کے اور بیت اللہ کے متولی بن گئے۔
جب جرہم کے لوگ متولی بنے تو انہوں نے لوگوں کو پر زیادتی کرنا شروع کر دیا، حاجیوں کو پریشان کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو اوپر ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، اور ان کا ظلم اور فساد اور یہ ساری بے اعتدالیاں اس پاکیزہ جگہ کے اندر ان کی بڑھنے لگی گزرتے ایام کے ساتھ میں۔ تو اس وقت عرب کے جو قبیلے تھے سارے کے سارے لوگ مل کر بنو جرہم کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی تھی، اور چڑھائی کرنے کی وجہ سے اس قبیلے کو یعنی قبیلے بنو جرہم کو مکہ سے نکالا تھا۔ جب قبیلے بنو جرہم کو مکہ سے نکال دیا گیا، اس وقت اس قبیلے نے بیت اللہ کی بہت ساری قیمتی چیزیں بھی اٹھانی تھی، اور اس زمزم کا کنواں جو تھا، اس زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا تھا اور اس کو بند کر دیا تھا، اس انداز سے بند کر دیا تھا کہ اس کا نشان پتہ نہ چلے۔ تو جب یہ قبیلہ مکہ سے جا رہا تھا اور اس کو شکست ہو، اس وقت اس زمانے میں زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں ہے کہاں۔ اب عبد المطلب سردار ہے، ایک مرتبہ حتیم کے اندر سو رہے تھے، رات کو خواب دیکھا کوئی آدمی آتا ہے، یوں کہتا ہے احفل برا، برا کو کھودو۔ تو عبد المطلب نے پوچھا یہ برا کیا چیز ہے، یہ خواب کے اندر ہی پوچھ رہے ہیں۔ اس آدمی نے جواب نہیں دیا، وہ تو چلے گئے، بس اتنا خواب ہوا۔ دوسرے دن حتیم کے اندر سوئے، پھر خواب آیا احفر المظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مظنونہ کیا چیز ہے، جواب نہیں ملا۔ وہ خواب والے جو خواب کے اندر جو آدمی آتا وہ چلا گیا۔ تیسرے دن سوئے، تیسری مرتبہ خواب آتا ہے احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ تو پوچھا کہ طیبہ کیا چیز ہے، پھر بھی جواب نہیں ملا، وہ آدمی تو چلا گیا۔ چوتھے دن خواب آتا ہے اور اس خواب کے اندر اس آنے والے آدمی نے کہا احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ تو پوچھا کہ زمزم کیا چیز ہے، کہ زمزم وہ پاکیزہ پانی ہے کہ جس کا پانی کبھی نہ ختم ہوگا اور کبھی نہ کم پڑے گا، اور دنیا بھر کے حاجی اس کو پئیں گے اور اس سے سیراب ہوں گے۔ ان کو نشانات بتائے گئے کہ اس جگہ پر زمزم ہے۔ جب 4 مرتبہ مسلسل خواب دیکھا ہے عبد المطلب نے، تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا، اور وہ سمجھ گئے یہ خواب سچا خواب ہے، لہذا یہ کام مجھے کرنا ہے۔ جب اپنے کام کا کرنے کا ارادہ جن کے دل میں پیدا ہوا تھا، قریش کے لوگوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا، تو سارے لوگوں نے انکار کر دیا کہ بھئی کیسے کھود سکتے ہیں، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب خواب تو چونکہ دیکھ لیا تھا، انہوں نے پکا ارادہ کر دیا تھا، لہذا انہوں نے تو طے کر دیا کہ میں اکیلا بھی کھودوں گا۔ تو اکیلے نکل پڑے زمزم کے کنویں کو کھودنے کے لیے، جو نشان ان کو خواب میں بتایا گیا تھا اس جگہ کے اوپر جا کر۔ ان کا کوئی مددگار نہیں تھا اس وقت، صرف ایک بیٹا تھا اس وقت عبد المطلب کا، ان کا نام حارث تھا۔ عبد المطلب وہ کنواں کھود رہے ہیں اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر نکال رہے ہیں۔ کھودتے کھودتے اخیر تک پہنچے جہاں پر زمزم کا کنواں موجود تھا نیچے۔ جیسے ہی یہ زمزم کا کنواں نظر آیا تو فوراً عبد المطلب نے کہا یہ تو اسماعیل علیہ السلام والا کنواں ہے۔ لیکن چونکہ جب کنواں کھود رہے تھے تو اس وقت ایک بات کا ان کو انتہائی صدمہ تھا اور افسوس تھا اور دکھ تھا کہ آج میں اکیلا ہوں، کنواں کھود رہا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر میری زیادہ اولاد ہوتی تو میرے کام کاج کے اندر میرا آج ہاتھ بٹاتی۔ انہوں نے اس کنواں کھودتے ہوئے ایک نظر مانی تھی، ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ اس وقت نظر مانی، اللہ نے ان کے یعنی کہ جیسے نظر مانی تھی 10 بیٹے عطا فرما دیے، تو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اب نظر پوری کرنی ہے کہ بھئی ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے، کس بیٹے کو قربان کرے؟ کسی نے کہا بھئی قرآن ڈالو، جس کا نام آوے اس کو، تو قرآن ڈالا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام آیا حضرت عبداللہ کا، اور سب سے زیادہ محبت ان کو عبداللہ سے ہی تھی۔
اور چونکہ نظر ہے اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، لہذا کیا کرتے؟ اس طریقے سے حضرت عبداللہ کو لے کر چلے ہیں۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا، اور گھر میں حضرت عبداللہ کی بہنیں بھی رو رہی تھی کہ بھائی کو ذبح کرتے، آپ کوئی دوسرا راستہ تلاش کریے نا، اس کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کیجئے، آپ کی نظر پوری بھی ہو جائے اور اس طریقے سے بیٹے کی قربانی نہ کرنی پڑے، کوئی ایسا راستہ تلاش کرو۔ تو کسی نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کرو، قرعہ ڈالو، اگر 10 اونٹ کے نام پر قرعہ نکل جاوے تو ان کی جان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے بدلے میں 10 اونٹوں کو قربان کر دیا جائے گا۔ اس وقت ایک جان کی دیت یعنی اس کا بدل جو چلتا تھا وہ 10 اونٹ چلتے تھے۔ تو 10 اونٹ رکھے گئے، حضرت عبداللہ کھڑے، قرعہ ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ پھر 10 اونٹ کی زیادتی کی گئی، 20 اونٹ ہو گئے، پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام آتا۔ اس طریقے سے 10 مرتبہ ہوا، یعنی 100 اونٹ ہوئے، پھر قرعہ ڈالا گیا تو 100 اونٹ کے اوپر جب قرعہ ڈالا گیا اس وقت حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا، بلکہ 100 اونٹوں کے یعنی کہ اس نام کا قرعہ نکلا، حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ کو کی قربانی کی۔ تب سے شریعت کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کسی کو قتل کر دے تو بطور جان کے بدلے میں دیت جو ہوگی وہ 100 اونٹوں کے بدلے میں ہوگی۔ اس طریقے سے گویا کہ ان کی نظر کو پورا کیا گیا۔ خیر آئندہ مجلس کے اندر میں اس سے آگے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ